اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے شاید آپ کو وہ لیٹر مل چکا ہوگا اپنی بیٹی کے ہاتھوں یا اپنے وائف کے ہاتھوں کہ اسکول سے ایک لیٹر آیا ہوا ہے اور کیا یہ ویکسین ہم نے اپنے بچوں کو لگانی ہے یا نہیں لگانی، اور شاید بہت سے لوگوں نے اس پہ ٹک کیا بھی ہوگا کہ بہت اچھی چیز ہے تو لگا لیتے ہیں، کچھ ہوں گے جو انہوں نے کہا کہ نہیں لگاتے کیونکہ کنٹروورشل باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ چیز ایسی ہے کہ اس دفعہ ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور بچوں میں بھی اسپیسیفکلی ہماری بیٹیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے جب مجھے یہ لیٹر ملا اور میں نے یہ لیٹر دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ظاہری بات ہے ایک ہی چیز ہمارے پاس نہیں، وہ ہے علم، کیونکہ ہمیں جو کہا جاتا ہے ہم وہ کر لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ویڈیو اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کروں کہ آپ نے یہ ویکسین اپنے بچوں کو لگانی ہے یا نہیں لگانی، وہ ڈیسائیڈ آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مجھے اس سے ایک کہانی یاد آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا اور ان کو جنت میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کا ان کو کہا کہ اس درخت کے نزدیک تک نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کہ شیطان نے ان کو جو ہے نا وہ باغات دکھائے کہ یہ کھاؤ گے تو یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے گی یا فرشتے بن جاؤ گے، تو یہ درخت کھانا بہت لازمی ہے۔ اب ان دونوں کو، اس کہانی کو دیکھ کے نا ہمیں ہیومن سائیکالوجی کی سمجھ آتی ہے۔ جب ہمیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا اور حکم تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، کھانے کا تو بہت بڑی بات ہے، قریب بھی نہیں جانا، لیکن کہ ہماری سائیکالوجی ہے کہ ہمیں جب منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو ڈیفینیٹلی ہم وہ کرتے ہیں کہ یار اس کا اپنا کوئی مطلب ہوگا، اس کے باپ کی کم نہیں ہوگی نا یہ ویکسین والی، اس وجہ سے یہ بندہ جو ہے نا ہمیں منع کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہمیں وہ باغات دکھائے جاتے ہیں کہ اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، آپ کے بچے جو ہے نا پروٹیکٹ ہو جائیں گے، جو ہے نئی نسل جو ہے نا آپ کی بہت فیوچرسٹک ہیلتھ ان کی اچھی ہو جائے گی، تو ہمیں لگتا ہے ہاں یہ والی بات ٹھیک ہے، خواہ وہ کسی کافر نے ہو، کسی یہودی نے ہو، کسی عیسائی نے ہو۔ سوری ٹو سے میں تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہوں اس میں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج ایموشنل باتیں نہ ہوں، لیکن کیونکہ میری 2 بیٹیاں ہیں اپنی، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ لیٹر دیکھ کے، اور اس وجہ سے میں نے یہی سوچا کہ اللہ کے لیے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کہ میں یہ بات جتنے بھی لوگوں تک ہو پہنچا دوں۔ دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز، میں نے کبھی بھی اپنی ویڈیوز میں یہ نہیں کہا کہ اس کو شیئر کر دیں، اس کو یہ کر دیں، وہ کر دیں، نہیں، لیکن آج وہ دل میں تکلیف اتنی زیادہ ہے نا کہ ہر گھر میں نا کوئی نہ کوئی بیٹی ہوگی، اور اسپیسیفکلی 9 سے 14 سال کی بیٹی لازمی ہوگی۔ اس گھر میں مجھے وہ تکلیف دکھ رہی ہے کہ جب وہ چیزیں لگائے گی تو کیا تکلیف ہوگی۔ باقی فیصلہ آپ لوگوں کا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا۔ میں اللہ کے لیے صرف یہ چیز شیئر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچ جائے، وہ چیز پہنچ جائے کہ آخر ہے کیا، کیونکہ ہمارے بڑے جتنے بھی ہمارے ہیں وہ ان کو تو یہ نالج ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہوتی تو کم از کم یہ آج ہمارے پاکستان میں نہ ہوتی۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اپنے نئے جو ٹاپک ہے اس پہ لے کے آتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل میں ہے کیا، کرنا کیا ہے، لوگوں نے کیا کیا ہے، دنیا نے کیا کیا ہے، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور فردر ہم نے کیا کرنا ہے۔ باقی فیصلہ انشاءاللہ ہر بندے کا اپنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ایچ پی وی ویکسینز، جو آج کل اسپیسیفکلی اسکولز میں جو ہے نا اس کا فرسٹ پاکستان میں بیسیکلی 15 ستمبر 2025 کو یہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ بھی میں بات کروں گا کہ کیوں یہ لانچ کیا، کس نے کیا ہے، وہ ایک الگ میں اس پہ انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو میں وہ کروں گا، وہ بہت لازمی ہے۔ لیکن آج ہم اس ایچ پی وی ویکسینز کو کہتے ہیں کہ ایچ پی وی ویکسین سمجھ جائیں کہ ہے کیا، بیسیکلی کرنا کیا ہے، دنیا میں ہوا کیا ہے۔ ایچ پی وی ویکسین جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک ایسا ویکسین ہے کہ فیمیل میں، اسپیسیفکلی فیمیل، میل کے لیے نہیں، کیونکہ یہ ریجن جو ہے نا یہ ایک پرائیویٹ پارٹ ہے فیمیل کا، ہماری بچیوں کا، اس کو کہتے ہیں سروکس، اور وہ سروکس تقریباً ایکسٹرنلی سمجھ لیں اس طرح کا ہے، وہ اس وہاں پہ وہ انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ویکسین جو ہے نا اس کے اگینسٹ یوز ہوتا ہے، جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی بچیاں جو ہے نا ہم اس کو پریونشن کے لیے لگا کے دے رہے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اس کی اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں گے کہ پاکستان میں بیسیکلی اور جتنے بھی کینسرز ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ اب اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں تو وہ 90,000 کیسز ہمارے اینولی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اوری کینسر کی، اورل کینسر کی بات کریں تو وہ 8,000 اور 7,000 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ اگر سروائیکل کینسر کی بات کی جائے تو 5,000 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جس میں 3,000 ڈیتھس جو ہے نا وہ بھی اولڈ ایج میں ہوتی ہے، جہاں پہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ ویسے بھی زندگی گزر گئی ہے تو وہ کینسر کی وجہ ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہماری بچیوں میں وہ کینسر کی وجہ جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئی ہے، کہ مطلب 9 سے 14 سال میں، 15 سال میں وہ ڈیتھ سروائیکل کینسر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب اس میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ تو یہ کیسز ہیں، تو سروائیکل کینسر تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی چلیں خیر ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار ایک ڈیزیز ہے اور
ہمارے جو یہودی صاحبان ہیں، جو کرسچنز ہیں، جو امریکنز ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، پاکستان سے، ہمارے لوگوں سے، ہماری بیٹیوں سے ہم سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. تو چلو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ایک کیس ہے، کر لیا. چلو پھر ہوا کیا کہ ایک کمپنی ہے جو کہ ابھی تو پاکستان سے چلی گئی ہے، اس کا نام ہے مرک کمپنی نے 2006 میں اس کے اگینسٹ جو ہے نا ایک ویکسین لانچ کیا، اس کا نام تھا کارڈیسل، اور جی ایس کے نے لانچ کیا سرویریکس. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ ایچ پی وی وائرس جو ہے اس کے ویریئنٹس جو ہیں وہ 200 سے زیادہ ویریئنٹس ہیں اس کے، اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ اور ہائی رسک ویریئنٹس ہیں نا وہ تقریباً 12 سے 14 تک ہیں، وہ میں نے یہاں پہ مینشن بھی کیے ہیں کہ 16، 18، یہ بیسیکلی ان کے نمبرز ہوتے ہیں، 31، 33، 45، 52 یا 58، یہ نمبرز ہیں ان ہائی رسک ویریئنٹس کی. ٹھیک ہے، اور لیکن ہمارے پاس جو ویکسین آ رہی ہے، جو ایچ پی وی ویکسین کارڈیسل جو ہے، وہ صرف 6، 11، 16 اور 18 ویریئنٹس کو کور کر رہا ہے، اور ایون سرویریکس جو ہے وہ 16 اور 18 کو کور کر رہا ہے. تو یہ باقی جو 45، 52، 38، 33، 31 ہے، اس کو کون جو ہے نا وہ کور کرے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر میں ویکسین لگا بھی لوں اور وہ والا ویریئنٹ جو ہے میری بیٹی میں یا میری بہن میں نہ ہوا تو ویکسین ویسے ہی لگ گئی، کیونکہ انویسٹیگیشن تو ہے نہیں کہ کون سا ویریئنٹ ہے کون سا نہیں ہے. ایون یہ بھی انویسٹیگیٹ ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے. یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں وہ اتھارٹی رکھتے ہی نہیں ہے کہ امریکہ سے کوئی ویکسین آئے اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ اس میں کیا چیز پڑی ہوئی ہے. یہ بین ہے پاکستان پہ، پاکستان کی اتھارٹیز یہ کر ہی نہیں سکتی. کورونا کی ویکسین ہو، انفلوئنزا کی ویکسین ہو، وہ جو ہے نا وہ ایچ پی وی ویکسین ہو یا میزلز ویکسین ہو، کوئی بھی ویکسین ہو، ہم اس کو اپنی لیبارٹریز میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ آیا اس میں ہے کیا چیز. بس ہمارے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے، وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بچوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے کیا چیز اچھی ہے، وہ بھیج دیتے ہیں. ہمارے بڑے صاحبان وہ ہمیں کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لگواؤ. اب آپ خود سوچیں کہ اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے وہ لوگ. ٹھیک ہے، محبت کی بات چل رہی ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ تو ہو گئی یہ والی چیز. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پورا سین جو ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ بیسیکلی ہے کون؟ وہ ایک ہی بندہ ہے پورے دنیا میں. آپ کو پتہ ہے بندہ کون ہے؟ بہت مزے کا بندہ ہے. اس نے ہمیں کمپیوٹر بھی دیا، اس نے ہمیں ونڈوز 98 اور سافٹ ویئرز بھی بہت سارے دیے. اس بندے کا نام ہے بل گیٹس. سمجھ گئے؟ یہ بندہ ہم سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک 1999 میں گاوی لانچ کیا. گاوی اس کا ایک آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام گاوی ہے. اپنی بیوی کے ساتھ مل کے یہ والی آرگنائزیشن اس نے لانچ کر دی. اب 1999 میں اس کی 2015 سے اس نے $1 بلین جو ہے نا اس میں انویسٹ کیے، اور 2026 جو ٹل ڈیٹ تک اس نے $4.1 بلین اس میں انویسٹ کیے اس گاوی میں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ پیسے خرچ کر رہا ہے انسانوں پہ، ہیومینیٹیرین لیول پہ، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جتنے بھی غریب ملک ہیں وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے یونیسیف اور WHO کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے، میں صحیح، آپ صحیح سمجھ رہے ہو کیونکہ لگتا تو ایسے ہی ہے. لیکن جب ہم یہاں پہ اس کی یہ سٹیٹسٹک دیتے ہیں 2010 میں اس کے پاس $50 بلین کی ورتھ تھی، لیکن جب 2020 تھا تو اس کے پاس $100 بلین ورتھ ہو گئی. یہ پیسے اس نے کمائے کدھر سے؟ چلیں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے ہیں، وہ بزنس کر رہا ہوگا، کہیں پہ دکان ڈالی ہوگی کسی چیز کی. ٹھیک ہے، بل گیٹس صاحب جو ہے نا وہ دنیا میں جتنے بھی ویکسینز آپ کے ہیں وہ سب کا فاؤنڈر یہ ہے. لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی نرس ہے، یہ نہ کوئی ہومیوپیتھک کا کورس کیا ہے، نہ کوئی میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ اس کا کچھ ہے ہی نہیں. صرف اس کے پاس پیسہ ہے جو وہ لگا رہا ہوتا ہے. لیکن ایک عجیب سی بات یہ کہ جس ملک میں وہ ویکسینز دیتا ہے تو وہ مفت میں دے رہا ہوتا ہے. اتنا زیادہ یہ مہربان بندہ ہے. آپ خود سوچیں کہ ہر ملک کو جو ویکسینز دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مفت میں دیتا ہے، فری آف کاسٹ دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے نوٹ کرنے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس بل گیٹس صاحب نے کیا کیا. جو ڈفرنٹ ممالک ہیں وہاں پہ اس نے جب ویکسینز دیے تو رزلٹ کیا ہے؟ بہت بہترین رزلٹ آئے تھے جس سے ہم خود بھی امپریس ہوئے، اور اب آج ہم بھی اسکولوں سے لیٹر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے ویکسینز لگوا لیں. تو اتنا جب مطلب پوری دنیا میں لڑکیاں جو ہیں، ہماری بچیاں جو ہے وہ بچ گئی ہیں، تو ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کو بچانا چاہیے نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بچانا نہیں ہے. اس داڑھی کو دیکھ کے مولوی صاحب نہ سمجھے مجھے. ٹھیک ہے، میں خود ایک فارماسسٹ ہوں، خود ایک ڈاکٹر ہوں، اور اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان الفاظ میں تھوڑا سا بتاؤں تاکہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس کو سمجھ جائیں. چلیں ہم پہلے انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں 2013 میں پات ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے یہ ویکسینز جو ہے نا وہ دیے انڈیا کو. لیکن ایک عجیب سی بات کیا ہوئی کہ جس کمپنی نے دیے وہ مرک کمپنی تھی. لیکن مرک کا کوئی بندہ اس انویسٹیگیشن میں، اس ایوولوشن میں، اس میں کسی میں بھی انوالو نہیں تھا. لیکن فنڈنگ، عجیب سی بات یہ کہ فنڈنگ ہمارے صاحب نے کی تھی، بل گیٹس صاحب نے.
بل گیٹس صاحب نے ساری فنڈنگ انڈیا کو کی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا، 24,000 اس میں لڑکیاں جو بچیاں ہماری تھی وہ اس نے لی، اور یہ بیسیکلی ہوا کہاں پہ تھا، آندھرا پردیش میں اور گجرات میں ہوا تھا، لیکن اس میں 243 رپورٹ ہوئی کہ ان کے ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹس آئے تھے، ٹھیک ہے، اس میں ہیڈ ایک تھا، نازیا تھا، آٹو ایمیون ڈیزیز تھی، کمزوریاں تھی، مسل وغیرہ اس کے کمزور ہو گئے تھے، اور ان ویکسینیشن میں 7 کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن یہ بہت کم نہیں ہے 7، اس میں زیادہ مرنا چاہیے تھا نا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایک انسان بھی کسی ویکسین یا کسی دوائی سے مرتا ہے تو وہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ پھر بھی 7 ہیں، ٹھیک ہے، رپورٹ کتنی، 243 رپورٹ ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور ہوئے نہیں ہیں، اور کسی نے رپورٹ کیا نہیں ہے، رپورٹ صرف اتنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہ کام ہوا تو ان کے جو ٹاپ کلاس جو ورلڈ نون ڈاکٹرز ہیں ان میں 2 کا میں نے یہاں پہ آپ کو ریفرنس دیا کہ انہوں نے پھر جب ان کی انویسٹیگیشن کی سارا کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کیا، اس میں ایک ڈاکٹر سی ایم گلاٹی ہے اور ایک ڈاکٹر سیمرن نندی ہے۔ ان کی آپ اگر یہ میں نے لکھ کا اسپیشلی میں نے لکھا اس وجہ سے کہ انہوں نے رپورٹ کیا دی، اور یہ ایسے ڈاکٹر نہیں ہے کہ کسی گلی محلے کے ہیں، یہ وہ ڈاکٹر جو ویل نون ہے، جن کے آرٹیکلز چھپتے ہیں، جن کو مطلب ورلڈ وائڈ ان کے پبلشرز ہوتے ہیں، انڈیا میں مطلب بڑے بڑے نام ہیں، وہ لکھتے کیا ہیں آپ یہ دیکھیں۔ ڈاکٹر سی ایم گلاٹی لکھتے ہیں کہ اٹ از شاکنگ ٹو سی ہاؤ این امریکن آرگنائزیشن یوز سرپیشیس میتھڈ ٹو اسٹیبلش اٹ سیلف ان انڈیا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ امریکہ کا نام لیا کہ انہوں نے یہ کیا ہے، پھر بھی خیر یہ تھوڑا سا سمجھ لے کہ اتنا زیادہ کھل کے نہیں بتایا ہوگا، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ پھر لکھتے ہیں ڈاکٹر سیمرن نندی لکھتے ہیں کہ دس از این آبویس کیس ویئر انڈینز ور بینگ یوزڈ ایز گینیا پگز۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ اس نے لکھا کیوں ہے؟ اگر آپ کا میڈیکل فیلڈ سے تعلق نہیں ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی دوائی بنتی ہے کسی قسم کی دوائی تو پہلے وہ ریٹس پہ، چوہوں پہ، ریبٹس پہ، مطلب ڈفرینٹ اینیملز ہیں ان کے لیے کہ اس پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے ان کی، تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں آ رہے، تب ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ سیف ہے، کام کر جائے گی، اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی کمیونٹی پہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ بھی اگر وہ خود جو ہے نا راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا لکھا کہ ان کو یہ پگز لگ رہے تھے، اور انڈین پارلیمنٹ رپورٹ یہ تھی کہ اگر ہم امریکہ سے یہ چیز وڈرا نہ کرتے اور ہم یہ ویکسین بند نہ کرتے تو پھر جو ہے نا ہمارے آنے والی نسلوں تک ہم اس سے چھٹکارا نہیں پاتے، کیونکہ اس کا ایک مسئلہ ہے، آپ نے جب ایک دفعہ لگا لیے کوئی بھی ویکسین تو آپ نے اس کے بوسٹر ڈوز لگانے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے سٹرین بنتے رہتے ہیں، آپ نے اگلے سال پھر لگانا ہوگا، اگلے سال پھر لگا، اس سے مطلب موت تک جو ہے نا جان نہیں چھوٹنی، اور آپ کی امیونٹی تباہ و برباد ہوتی رہتی ہے اور آپ ڈفرینٹ بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن خیر یہ ویکسین والا ٹاپک ہے، یہ رہا انڈیا کا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے کیونکہ امریکہ میں بھی، انگلینڈ میں بھی، نیدرلینڈ میں، جاپان میں، ان ساری جگہوں پہ اس کی ٹیسٹنگ کی تھی، اور ان ممالک نے ان کو بین کر دیا تھا کہ ہم نے اس کے بعد ایچ پی وی ویکسین لگانے ہی نہیں ہے۔ لیکن ایکچولی کیونکہ جاپان ایک ایسا ملک ہے، یہ جو ممالک ہیں نا آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ میں ان کو ایکسپیریمنٹل فیلڈز کہتا ہوں، جس طرح پاکستان ہمارا امریکہ کا ایک ایکسپیریمنٹل فیلڈ ہے نا، جو ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے تو آج کل چوہے اور پگز وغیرہ اور گھوڑوں پہ اور ان چیزوں پہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتے، آج کل پاکستانی عوام پہ ہوتے ہیں، ہم ایز ایکسپیریمنٹل اسپیسیمنز ہیں، ان کے لیے ہم پہ ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ابھی 15 دسمبر 2025 کو بھی ہمیں جو ہے نا اب کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے لیے ایز ایکسپیریمنٹل اسپیسیمن بنے، تاکہ ہم پہ ٹرائی مار لیں کہ کیا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ اسی طرح جاپان بھی ایکسپیریمنٹل فیلڈ تھا، ان میں اسکول کی بچیوں کو یہ ویکسین لگائے گئے اور ان میں 2000 کیسز سامنے آئے، کیونکہ وہ لوگ تو انڈیا سے اچھے مطلب رپورٹنگ میں، تو 2000 کیسز جو ہے نا ان کے رپورٹ ہوئے۔ اچھا رپورٹڈ کس لیے ہوئے؟ کمپلیکس ریجنل پین سنڈروم کے ساتھ۔ کمپلیکس ریجنل پین سنڈروم اگر آپ نیٹ پہ سرچ کر بھی لیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، گوگل پہ سرچ کر لیں، کسی ڈاکٹر سے پتہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی خطرناک بیماری ہے، اور اسپیسیفکلی چھوٹی بچیوں کے لیے۔ پھر ان میں فٹیگ آیا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹی بچیاں جو بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، بہت مطلب کھیلنے میں بھی، اسٹڈیز میں بھی بہت ایکٹیو ہوتی ہے، اوپر سے آٹو ایمیون ڈیزیز، ان کی امیونٹی جو ہے نا خود بخود جو ہے نا وہ کمپرومائز ہونے لگ گئی تھی۔ تو انہوں نے کیا 2013 میں انہوں نے اس ایچ پی وی ویکسین کو بین کیا کہ جاپان میں یہ لگیں گی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جاپان کیونکہ اس طرح ہے کہ وہ تو ایڈوانس ہے، وہ تو اور چیزوں پہ بھی ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، تو پھر 9 سال بعد انہوں نے انہی بچیوں کو دوبارہ ٹیسٹ کیا، جو ان کو ویکسین لگایا گیا تھا ان پہ 9 سال بعد دوبارہ انویسٹیگیٹ کیا کہ اب کیا سین ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 0% رزلٹ تھا، ان بچوں میں 0% سروائیکل کینسر ہوا تھا، مطلب ان میں ہوا ہی نہیں تھا ڈیولپ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا پتہ چلے گا کہ ہم اپنے آپ کو کتنا بچاتے ہیں۔ خیر اچھا،
ایک عجیب سی بات کہ پوری دنیا میں ایچ پی وی ویکسین جو کارڈیلس کے نام سے اس پہ 22 کیسز ہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، 22 کیسز ہیں جو کورٹ میں چل رہے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو میں میڈیسن کا نا ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی میڈیسن دنیا میں آتی ہے تو اس میں 5 سال اس کو پائپ لائن کہتے ہیں، 5 سال اس میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 سالوں میں اس میں اینیمل ٹرائلز ہوتے ہیں، اس میں ہیومن ٹرائلز ہوتے ہیں، بعد میں جا کے اسپیسیفک جو خود کہتے ہیں کہ ہاں 5-10 بندے 20 بندوں پہ ٹرائی کر لیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں ہم انڈیویجولی خود جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ کر لیں، پھر اس پہ ہوتا ہے، پھر ایک خاص ایریا میں کرتے ہیں، پھر ایک خاص علاقے میں، پھر جا کے ملک پہ بات آتی ہے، اور پھر جا کے دنیا پہ بات آتی ہے، وہ یوز ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایچ پی وی ویکسین جو ہے نا ایف ڈی اے نے اس کو اپروو کتنے دنوں میں کیا تھا؟ صرف اور صرف 14 دنوں میں اس کی اپروول دی تھی۔ تو 14 دنوں میں تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی پتہ نہیں چلتا، اور آپ اس کو ہیومن ٹرائلز کے نہیں، ٹریٹمنٹ کے لیے دے رہے ہو کہ جا کے ہیومنز کو لگاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ عجیب سی بات ہے، کیوں بھائی ہیومنز پہ کیوں ٹرائل کر رہے ہو؟ کیونکہ ہیومنز پہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صاحب جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ سارے اپنے یہودیوں کے علاوہ اس کو ان ساروں کو آپ ہسٹری چیک کر لیں، یہ میں اپنے منہ سے ایموشنلی نہیں بتا رہا، آپ ہسٹری چیک کر لیں، وہ بنی اسرائیل سے، وہ یوسف علیہ السلام کے یہودا بھائی سے آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ مسلمان ہو یا آپ کوئی بھی مذہب کے تعلق ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ ہسٹری چیک کر لیں کہ ان یہودیوں نے ساری عمر اور قوموں کو جو ہے نا وہ اینیملز کی طرح، جانوروں کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے پیدا ہوا، ہم اس سے کام بھی لیں گے، غلام بھی بنائیں گے، ہم اس پہ ایکسپیریمنٹس بھی کرتے رہیں گے، یہ ہمارے پیسے بھی کمائیں گے، یہ سارا کچھ ہمارے لیے کریں گے، ہم ان کے جو ہے نا خدا ہیں، یہ ان کا کنسپٹ ہی یہ ہے، اور یہ ہمیں دنیا کے اس نقشے سے دکھتا ہے۔ پھر خیر یہ سارا کچھ آلریڈی آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں جذباتی بننا ہوں تو کوئی بھی بس بل گیٹس کے اگینسٹ یا یہودیوں کے اگینسٹ کوئی بھی بات کر لوں گا، نہیں، یہ سارا کچھ ڈاکومنٹڈ ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے، آپ گوگل کر سکتے ہو، آپ ان کے آرگنائزیشن میں دیکھ سکتے ہو، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو میں خود سے کر رہا ہوں گا۔ پھر ایک بک ہے، آپ ڈائریکٹ آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، یہ بک آ جائے گی، پیٹر سی کورٹس کی ایک بک ہے، جس کا ٹائٹل ہی ہے، بک کا ٹائٹل ہاؤ مرک اینڈ ڈرگ ریگولیٹرز ہائڈ سیریس ہارمز آف ایچ پی وی ویکسینز، ٹھیک ہے، یہ کتاب کا نام ہے، آپ اس کو گوگل میں دے رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بک آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ اس میں ہم نے 2 باتیں کی ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان لوگوں نے کیا یہ تھا کہ ایک رشوت دیے تھے ڈاکٹرز کو کہ آپ اس کو پروموٹ کرو، آپ اس کو اور لوگوں کو دیتے رہو، انفلوئنسرز کو جو کہ میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ اس ویکسینز کو، جتنے بھی ویکسینز آپ اس کو پروموٹ کرو کہ بہت اچھی چیز ہے، آپ اپنے بچوں کو لگاؤ، اپنے بڑوں کو لگاؤ، یہ ڈفرینٹ ویکسین جتنے بھی دنیا میں، کرونا ویکسین بھی آپ نے لوگوں نے دیکھ لیا، انفلوئنزا ویکسین بھی آپ لوگوں نے، بہت سارے ویکسینز ہیں۔ اور تیسری چیز، ان کو جو سیریس سائیڈ ایفیکٹس آتے تھے، یہ تو وہ نارمل والے سائیڈ ایفیکٹس میں نے بتایا آپ کو، جو سیریس سائیڈ ایفیکٹس آتے تھے ان کو اسپیسیفکلی وہ کرتے تھے، دھمکی دیتے تھے کہ ان کو جو ہے نا رپورٹ نہیں کرنا، تو وہ رپورٹڈ ہے ہی نہیں، اور یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ میں خود اپنے آپ سے نہیں، یہ بک اویلیبل ہے، آپ نیٹ پہ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ ڈیٹا تھا، ٹھیک ہے، جو مطلب یہ IGME میں نے لکھا ہوا ہے، انٹرنیشنل جرنل آف میڈیکل ایتھکس کی بک ہے، جو رپورٹ ہوتی ہے انڈیا کی، یہ میں نے لکھی ہے، یہ باقی چیزیں جتنی بھی سارا کچھ ہے یہ میں نے لکھا ہے صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں نالج دینے کے لیے کہ بیسیکلی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے، فیصلہ آپ کا ہے، بچے آپ کے ہیں، بیٹیاں آپ کی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ایک دن آئے گا کہ پھر وہی پولیو والا سین ہوگا، ہمیں کلاشنکوف رکھیں گے، ابھی جیلوں میں ڈالیں گے، لیکن وہ بات کی بات ہے۔ اب جتنا ایجوکیشن ہے اور اسپیسیفکلی اپنی بیٹیوں کو بچا لیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے کہ ان کو ایک مشورہ ہے، دے سکتا ہوں، منہ میں آ جاتی ہے بات، دل دکھتا ہے کہ ان ویکسین سے اپنی بیٹیوں کو بچا لے تو اچھا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کافروں کے مقابلے میں، ان یہودیوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے اور ان لوگوں سے ہمیں بچا لے، لیکن کیونکہ ہم غلام بن گئے تو اور ہمارے حکمران غلام بن گئے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے ساتھ یہ کریں گے۔